الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کی ایسی ایمانی کیفیت کا جس کے حاصل ہونے پر ایک صاحب ایمان نہ صرف یہ کہ اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے لگتا ہے بلکہ اللہ کی فرما برداری سے لذت بھی محسوس کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. ایسی کیفیت قرآن کریم کی نورانیت سے حاصل ہوتی ہے.
مذہبی معلومات کا سلسلہ اگر قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے ساتھ جڑا رہے تو ایک ایسی روشنی ایک مومن کے دل میں جنم لیتی ہے، جس روشنی کی وجہ سے اپنے رب کی عبادتوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور ایک قلبی سرور اور اطمینان حاصل ہونے لگتا ہے۔ عبادتیں کرنے کے باوجود اطمینان کا نہ ہونا یہ ظاہراً اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو وہ روشنی حاصل نہیں جس روشنی کی ضرورت ایک مومن کو زندگی کے ہر لمحے میں رہتی ہے۔ ایک انسان کے ارد گرد میں روشنیوں کا ہونا یہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ اگر ارد گرد کے ماحول میں روشنی نہ ہو ظاہری، تو زندگی بہت ساری مشکلوں سے عبارت ہو جاتی ہے۔ کمرے کا روشن ہونا یہ بھی انسانی ضرورت ہے، مکان کا روشن ہونا بھی انسانی ضرورت ہے، لیکن دل کا روشن ہونا یہ مومن کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ارد گرد کے ماحول میں روشنی ہو، دل روشن نہ ہو، تو یہ روشنی انسانیت کی تکریم کا سبب نہیں بنتی۔ گھر روشن ہو اور دل روشن نہ ہو تو انسان اپنی عزت کی منزل نہیں پا سکتا۔ ہاں، جس انسان کا دل روشن ہو جائے اسے عزتیں بھی ملنے لگتی ہیں اور رب کی عبادت کی لذت بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے۔
عقل بھی روشن ہونے لگتی ہے. دل اور دماغ کا روشن ہونا یہ ایک مومن انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اندھیروں میں جس روشنی سے ایک مومن کو منزل ملنی ہے وہ روشنی قرآن و سنت کی صحیح علم والی روشنی ہے. وہ روشنی مل جائے تو نفرتوں سے پیدا اندھیرے وہ راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے. ظلم سے پیدا اندھیرے پھر مومن کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے. حسد سے جنم لینے والے اندھیرے پھر مومن کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے. بددیانتی سے جنم لینے والے اندھیرے پھر ایک صاحب ایمان کی منزل کو کھوٹا نہیں کرتے. اللہ کی نافرمانی سے جنم لینے والے اندھیرے پھر ایک ایسے مومن جسے قرآن و سنت کی روشنی حاصل ہو اور اس کا دل بھی روشن ہو اور اس کا دماغ بھی روشن ہو، پھر اللہ کی نافرمانی سے جنم لینے والے اندھیرے اس مومن کا راستہ نہیں روک سکتے اور اس کا راستہ صراط مستقیم ہوتا ہے اور صراط مستقیم کے راہی کی منزل اللہ کی رضائیں اور اس کی رحمت ہوتی ہے. وہ پھر اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یوں ایک ایسا ایمان والا اللہ کی عبادت کا مظاہرہ کرے کہ وہ سجدوں میں گرے اور اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے. وہ اس کے گیت گائے تو اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے. وہ والدین کی خدمت کرے اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے. وہ خیر کے کاموں کو اپنائے اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے. وہ شر کے رستوں سے رک جائے اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے. وہ پیغمبر کی سنت کو پامال کرنے سے رک جائے اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے. وہ پیغمبر کی سنت کو اپنانے پہ تل جائے اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے. وہ موضوع کہانیوں کو مذہبی داستانیں اور مذہبی حقائق سمجھنے سے رک جائے اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے اور وہ پیغمبر کے سچے فرمانوں کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھنے لگے اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے. وہ قرآن کریم کو اپنی سب سے بڑی علمی ضرورت سمجھنے لگے تو اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے. یہ ایک مومن کی زندگی ہے. ضروریات زندگی، کھانا پینا، اولاد، مکان، سواری، اولاد کی کامیابیاں، دنیا کے علموں کی ضرورت،
حلال کی کمائی کے ذرائع کا پیدا ہونا، صحت کا ہونا، خوشیوں کا ہونا، یہ وہ تمام ضروریات ہیں جن کی فکر ہر وہ انسان پالتا ہے جس کا دل اور دماغ روشن نہیں ہوتا۔ جملہ غور سے سنیے، ان ضرورتوں کی فکر ہر وہ انسان پالتا ہے جس کا دل اور دماغ روشن نہیں ہوتا، لیکن جس بندے کا دل اور دماغ قرآن و سنت کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے وہ ان ضرورتوں کی فکریں نہیں پالتا، ان کی یہ ساری ضرورتوں کی فکریں اس کا رب پالنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس کے پاس یہ علم آ چکا ہوتا ہے، معیشت کا کنٹرول وہ میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے، میری معیشت کا کنٹرول میرے اللہ کے پاس ہے۔ اسے یہ علم مل چکا ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت کا فیصلہ یہ میرے اختیار میں اور کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی کے گرانے سے میں نہیں کر سکتا، کسی کی واہ واہ سے میں عزت نہیں پا سکتا، کسی کے نعروں سے میں اونچا نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ علم مل چکا ہوتا ہے کہ برادریوں کے تعاون سے عزت نہیں ملتی اور برادریوں کے انکار سے بندہ ذلیل نہیں ہوتا، سرمایہ داروں کے تعاون سے عزت نہیں ملتی، سرمایہ داروں کی مخالفت سے بندہ ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ عزت و ذلت کا اختیار بھی میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس بات پر اس کو یقین ہے۔ وہ اپنی ان ضرورتوں میں اتنی فکر ضرور پالتا ہے کہ جب ضرورتیں جنم لیں تو وہ بے پرواہی نہیں کرتا، بلکہ پوری پرواہ کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرتا رہتا ہے اور اس سے مانگتا رہتا ہے۔ اس کا یہ عمل اپنی ضرورتوں میں اللہ کے دربار میں جھکنا اور اس سے مانگنا، اس کا یہ عمل اسے اپنے رب کی رضاؤں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس کا رب اس پہ راضی ہو جاتا ہے کہ کیسا اچھا انسان ہے، مجھ سے مانگنے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانی بستیوں میں اللہ اپنے پیغمبروں کو ان ساری اچھائیوں کا مرکز اور محور بنا کر بھیجتے ہیں جو ایک انسان کی شخصیت کو باقی تمام مخلوقوں سے معزز بنانے میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ تمام اچھائیاں، وہ تمام حسن، وہ تمام خوبیاں جو کہ انسان کو سب مخلوقوں سے بلند کرتی ہیں، اللہ وہ ہر زمانے میں انسانوں کی بستی میں اپنے نبیوں کو عطا کر کے پورا ماڈل بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ انبیاء سچائی کے علم بردار، انبیاء حق گوئی کے علم بردار، انبیاء اللہ کی ذات پر
توکل کی معراج پر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہر حال میں مشکل میں، آسانی میں، خوشی میں، غمی میں، دن میں، رات میں، دھوپ میں، چھاؤں میں، دوستیوں کے ماحول میں، دشمنیوں کے ماحول میں، وہ اپنے رب کی ذات پر بھروسے پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتے. بڑا زبردست قسم کا بھروسہ انہیں اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے. شدید ترین مصیبت اور مشکل میں وہ کہتے رہتے ہیں علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر. یہ پیغمبر کی زبان سے نکلا، حضرت یعقوب کی زبان سے نکلا علیہ السلام. مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر. اور ساتھ ہی کہا بھروسہ رب کے سوا کسی اور پر کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ بھی کہا حقیقت میں متوکل لوگ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، بس. یہ بات بھی کہی. بھروسہ، توکل کا معنی ہمارے اردو میں بھروسہ کیا جاتا ہے. اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے اولاد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بہتر کاروبار کے لیے اپنی دانائی اور اپنی سوجھ بوجھ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. دریا کو پار کرتے ہوئے اپنی تیراکی کی صلاحیت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اپنے پاس موجود رزق اور دولت کی وسعت کے اوپر اپنی زندگی کی خوشیوں کے یقینی ہونے کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے ایسے دولت والے لوگ ہیں جن کے ہاں دولت وافر ہے لیکن خوشیوں کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انسانی مثالیں بھری پڑی ہیں، جن میں بہت صلاحیتیں تھیں لیکن منزل پہ نہیں پہنچ سکے. بہت سارے ایسے حکمت و لیاقت کے دعوے دار آپ کو ملیں گے جو بڑی ناکام بظاہر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ناکام لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے جنہوں نے اپنا بھروسہ یا اپنی صلاحیت پر یا اپنی دولت پر یا اپنے رشتہ داروں پر یا اپنی اولاد پر یا اپنی لیاقت پر یا اپنی آواز پر یا اپنے تعلقات پر کیا ہوتا ہے. وہ تمام لوگ ناکام ترین لوگ بن جاتے ہیں زندگی میں، آپ دیکھیں گے. لیکن ہر وہ بندہ جس نے اپنی صلاحیتوں کے باوجود، اپنے پاس رزق کے باوجود، اپنے پاس روشنی علم کی ہونے کے باوجود، اولاد ہونے کے باوجود، اچھی تابعدار اولاد ہونے کے باوجود ان دنیا کی چیزوں اور رشتوں پہ بھروسہ نہیں کیا،
بھروسہ کیا تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، ایسے متوکل بندے کو ہمیشہ زندگی میں عزت بھی ملتی ہے اور کامیابی اور کامرانی بھی اس کے قدم چومتی ہے۔ سبحان اللہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، جس کا معنی میں یہ کر رہا ہوں کہ بھروسہ کیا ہی اللہ کی ذات پر جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کو کامیابیوں سے نوازتا ہے، اس کا مقدر روشن کرتا ہے، اس کی زندگی کو پرامن بناتا ہے، اس کی اولاد کو کامیاب کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کو بہت ساری ایسی نظائر، نظیر کی جمع، ایسی بہت ساری نظائر ملیں گی۔ بہت ایمانی روشنی والا بندہ جب کامیابی پہ پہنچتا ہے تو اس کو پوچھنے والے پوچھتے ہیں، کیسے بھائی اتنی کامیابی ملی؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے، مجھے اس کامیابی کے پیچھے اور کوئی طاقت نظر نہیں آئی تھی، میں تو اللہ کے بھروسے پہ چل پڑا تھا، بس اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ بس یار اللہ دے بھروسے تے کاروبار شروع کیتا سی، اللہ نے رنگ لا دیتے۔ بس یار اللہ دے بھروسے تے بچیاں نو فلاں جگہ پڑھن واسطے پایا سی، اللہ نے کامیاب کر دیتے۔ بس یار اللہ دے بھروسے تے گھر شروع کر دیتا سی، اللہ نے سرے چڑھا دیتا۔ بس یار اللہ دے بھروسے دے اتے دکان شروع کی سی، اللہ نے سرے چڑھا دی۔ بس یار اللہ کے بھروسے پہ بیٹی کا رشتہ کر دیا تھا، اللہ نے بڑی خوش رکھی ہوئی ہے بیٹی میری اپنے گھر میں۔ بس یار اللہ کے بھروسے پہ یہ کام، بس یار اللہ کے بھروسے پہ۔ جہاں کوئی بھروسہ اور اعتماد رکھنے والا صاحب ایمان دل و جان سے اپنے کسی کام میں اپنے رب پر پوری نیت خالص کے ساتھ بھروسہ کر لے اور یقین کر لے کہ میرا رب ہی وہ طاقت ہے جو مجھے منزل پہ پہنچا سکتا ہے اور کوئی مجھے منزل پہ نہیں پہنچ، اس یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کر لے اور اپنی کوشش کرنی شروع کر دے، یقیناً اللہ اس کے بھروسے کی لاج رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ لفظوں سے یہ حق ادا نہیں ہوتا، لفظوں سے یہ حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ۔ ایک مقام تو قرآن مجید کا اس بات کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو، جملہ سنیے قرآن مجید کی روشنی ہے، اگر میں اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتا ہوں، اگر میں مومن ہوں تو پھر فرمایا فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اپنی ایمان کو ایمان بنانا چاہتے ہو تو پھر بھروسہ اپنے رب پر کرنا، کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا۔ جو بھروسہ اللہ کے سوا کسی اور پہ ہوا، ایمان ضائع۔ جیسے ایک موقع پہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو اللہ کی ناراضگی سے بچا کرو، بچتے رہا کرو، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ تم اگر غلطی سے یا ارادے سے اپنے کاروبار میں سود کو شامل کر چکے ہو، غلطی سے یا ارادے سے،
تم حرام کو حلال کے ساتھ ملا چکے ہو، تو ضرور ما بقی من الربا، ہوا جو ہوا، جو گزر گیا، ہم تمہیں اس پہ پکڑ نہیں کریں گے، لیکن جب ہوش آ گئی، جب آنکھیں کھل گئیں، جب دل اور دماغ روشن ہو گیا، قرآن و سنت کی روشنی مل گئی اور پیغمبر کی تابعداری کا رستہ نمایاں ہو گیا، جب حق اور جھوٹ نمایاں ہو گیا، جب صحیح اور غلط کی نشاندہی ہو گئی، پھر اس کے بعد اپنی معیشت کو، اپنے کاروبار کو حرام کی کمائی کے ساتھ نتھی نہ رکھنا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جو کوئی باقی سود ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی یہی کہا فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اپنی کوشش و کاوش کرو لیکن بھروسہ اپنے رب کی ذات پر کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ کافر بھروسہ کرتے ہیں اپنے اسباب پر، مومن بھروسہ رکھتا ہے اپنے رب پر۔ کافر بھروسہ کرے اپنی طاقت پر، مومن بھروسہ کرے اپنے رب پر۔ سبحان اللہ۔ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کافر بھروسہ کرے اپنی سائنس پر، مومن بھروسہ کرے اپنے رب کی رحمت اور نصرت پر۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ کافر بھروسہ کرے اپنی جاگیروں اور جائیدادوں پر، مومن بھروسہ کرے اپنے رب پر۔ کافر بھروسہ کرے اپنے تعلقات پر، مومن بھروسہ کرے اپنے رب سے اپنے تعلق پر۔ کافر بھروسہ کرے آفاق پر، مومن بھروسہ کرے آفاق کو بنانے والے رب پر۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ جب کیفیت یہ ہو تو پھر وہ مومن جنم لیتا ہے ایمان والوں کی بستی میں جسے اپنے رب کے قرب کا احساس ہونے لگتا ہے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر۔ سبحان اللہ۔ 19ویں پارے کا مقام ہے بڑا خوبصورت۔ غیر اللہ کے پجاریوں کا تذکرہ اور ان کی ناکام جستجو کا تذکرہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ سبحان اللہ۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ سبحان اللہ۔ کافروں کا تذکرہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
کیسی حماقت لوگوں کہ سجدے کرنے والے غیر اللہ کے سجدے کرنے لگے. حماقت، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بات جچتی نہیں. نا 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 یعبدون من دون اللہ. سبحان اللہ. کیسا ظلم کہ صدقے کرنے والے، نظریں ماننے والے غیر اللہ کے نام نظریں دینے لگے. کتنا بڑا ظلم. جی منتیں مانگنے والے، منتیں ماننے والے غیر اللہ کے نام منتیں ماننے لگے. کتنا بڑا ظلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جی لوگوں، انصاف کا قتل کرنے والا وہ بھی ظالم. جی جھوٹ پھیلانے والا وہ بھی ظالم. ظالم کو ظلمت سے لیں ذرا، اندھیرے والا. ظلمت کا معنی کیا؟ ظالم کو کس سے لیں؟ ظلمت سے. کس سے لیں؟ اس کی بنیاد ہے ظلمت. یہ جھوٹ بولنے والا وہ بھی ظالم. چوریاں کرنے والا وہ بھی بولیے وہ بھی ظالم. بددیانتی کرنے والا وہ بھی ظالم. انسانی بستیوں میں نفرتیں پھیلانے والا وہ بھی بولے وہ بھی. ماں باپ کی گستاخی کرنے والا وہ بھی. جی بے نمازی رہ کے زندگی گزارنے والا وہ بھی. حرام کی کمائیاں کرنے والا وہ بھی. ہاں جی، حرام کی کمائیاں کرنے والا وہ بھی ظالم. جھوٹ بولنے والا وہ بھی ظالم. ظلم و زیادتی کرنے والا وہ بھی ظالم. اللہ 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 زنا کرنے والا وہ بھی ظالم. سود کا کاروبار کرنے والا وہ بھی ظالم. لیکن اے لوگوں میں اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں. جی میرے اللہ، جی کیا خبر ہے بہت ضروری جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں. تو پھر سنو اے لوگو، سنو اے لوگو، ان الشرک لظلم عظیم. جی سنو اے لوگو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا دے رہا ہے. جی حکمتوں والے لقمان، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے ہوئے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ. سبحان اللہ. اب باقاعدہ حکمتوں کو نمایاں بھی کیا اللہ نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. سبحان اللہ. جی ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے لوگو،
ہم نے اپنے بندے لقمان کو حکمتوں سے نوازا. جو حکمتوں والا بندہ نہ شکر نہیں ہوتا، شکر گزار ہوتا ہے. حکمتوں والا بندہ بد دیانت نہیں ہوتا، دیانت دار ہوتا ہے. حکمتوں والا بندہ مداہن نہیں ہوتا، مجاہد ہوتا ہے. حکمتوں والا بندہ جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے. حکمتوں والا بندہ حرام کی کمائیوں والا نہیں ہوتا، حلال کے لقموں والا ہوتا ہے. حکمتوں والا بندہ مشرک نہیں ہوتا، اللہ کی توحید کا پروانہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے حکمتوں والا بندہ. حکمتوں والا بندہ اولاد کا قاتل نہیں ہوتا، اولاد کا مذہبی رہنما ہوتا ہے. حکمتوں والا بندہ جی دوستوں کو لوٹنے والا نہیں ہوتا، لٹانے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی حکمتوں والا بندہ جی منصف ہوتا ہے. حکمتوں والا بندہ جی اللہ کا شکر گزار ہر حال میں ہوتا ہے. جی خوشیوں میں اللہ کا شکر گزار، حکمتوں والا غمیوں میں صبر کرنے والا، حکمتوں والا جی ہر حال میں اپنے رب کے گیت گانے والا، حکمتوں والا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جی حکمتوں والا بندہ شکر گزار ہوتا ہے. سبحان اللہ. حکمت اور شکر گزاری یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہا یہ جا رہا ہے ہر روشنی عقل کو پختہ نہیں کرتی، ہر روشنی عقل کو پختہ نہیں کرتی. قرآن کی روشنی عقل کو سلیم بناتی ہے اور پختہ کرتی ہے. جب عقل سلیم ہو تو پھر حکمت جنم لینے لگتی ہے. حکمت کا جو بنیاد ہے، حکمت کی جو لفظ حکمت کی بنیاد ہے وہ حکم سے ہے، ہا کاف میم، جس کا معنی ہوتا ہے کنٹرول، حکم. سبحان اللہ. تو یوں سمجھ لیجئے کہ حکمت والا بندہ وہ ہوتا ہے جو عقل بے پرواہ کو کنٹرول کر لیتا ہے اپنے دل میں موجود قرآن کی روشنی کی وجہ سے، اسے سلیم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ، اوہ سبحان اللہ. جی وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما. وہاں اللہ کہتے ہیں سلیمان و داؤد کو ہم نے علموں سے نوازا. کہنے لگے وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. جن کو میں علم دیتا ہوں وہ کہنے لگتے ہیں الحمدللہ ہر حال میں. جی دونوں باپ بیٹا میرے شکر گزار بننے لگے. اللہ اللہ جی الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے اور کہنے لگے اللہ اللہ، اے اللہ تو نے ہمیں عزتوں سے نوازا، الحمدللہ
تو نے ہمیں علموں سے نوازا، الحمدللہ تو نے ہمیں اپنی عبادتوں کے ذوق سے نوازا، الحمدللہ تو نے ہمیں اچھی آوازوں سے نوازا، الحمدللہ تو نے ہمیں تابعدار اولاد سے نوازا، الحمدللہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھوں سے نوازا، الحمدللہ سننے والے کانوں سے نوازا، الحمدللہ ذائقوں والی زبانوں سے نوازا، الحمدللہ سونگھنے والی صلاحیتوں سے نوازا، الحمدللہ چلنے والے پاؤں سے نوازا، الحمدللہ پکڑنے والے ہاتھوں سے نوازا، الحمدللہ قرآن کی روشنی سے نوازا، الحمدللہ تو نے ہمیں نبی کی تابع داری سے نوازا، الحمدللہ۔ یہ ہوتے ہیں علم والے بندے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تعریفیں تو ہیں بہرحال اس کی، وہ آسمانوں میں ہو تو اس کی تعریفیں، زمینوں میں ہو تو اس کی تعریفیں، دن ہو تو اس اللہ کی تعریفیں، رات ہو تو اس کی تعریفیں، دوپہر ہو تو اس کی، کوئی گھڑی اس کی تعریفوں سے خالی ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ سب گھڑیوں کا مالک وہ ہے، سب گھڑیوں کا مالک اللہ ہے۔ جی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں تعریفوں کے لائق، جی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں تعریفوں والا جی اللہ، کوئی اور جی ربوبیت کی تعریفوں والا نہیں ہے، رب ہونے والا، آسمانوں کا رب اکیلا اللہ، زمینوں کا رب اکیلا اللہ، آسمانوں والوں کا مشکل گزار اکیلا اللہ، زمینوں والوں کا مشکل گزار اکیلا اللہ، رات والے کا مشکل گزار اکیلا اللہ، دن میں پھنسے ہوئے کا مشکل گزار اکیلا اللہ، ہر حال میں حاجت روا معبود اکیلا اللہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جی زندوں میں سے مردے نکالنے والا، مردوں سے زندے نکالنے والا، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کوئی اور نہیں، نا 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 نا، اے لوگو انڈے سے چوزا بنانے والا اکیلا اللہ، انڈے سے چوزا بنانے والا جی جی اللہ اللہ، چوزے کو جی ماں کی وادیوں میں لے جانے والا اکیلا اللہ، جی 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 ماں کے رحم میں انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اکیلا اللہ، بچپن کی صلاحیتیں پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، جوانی میں جی ضرورتیں پوری کروانے والا اکیلا اللہ، ہر حال میں تعریفوں کے لائق اکیلا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، جی سبحان اللہ، لیکن وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، دیکھے کتنے مایوس ہیں اے کافر لوگ، کتنے ناکام ہیں اے کافر لوگ، کتنے نامراد ہیں یہ کافر لوگ، کتنے مایوس ہیں اے کافر لوگ، یعبدون من دون اللہ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے غیر کی، عبادت کرتے ہیں، یہ انداز ہے، ذرا اسی انداز میں جو میں کوشش کر رہا ہوں نمایاں کرنا، یہی انداز ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کتنی حماقت ہے
دیکھتے نہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا دیکھتے نہیں وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا دیکھتے نہیں وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ترجمہ کتنی آیتوں کا کروں؟ ایک دو آیتوں کا ترجمہ کروں گا. یہ ساری آیات توحید پڑھ رہا ہوں. دیکھتے نہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً وہی اللہ جس نے دن اور رات کو آگے پیچھے کیا. دن ختم ہوا رات ہو گئی، رات ختم ہوئی دن آ گیا. یہ بیلنس نظام کسی اور نے نہیں بنایا، یہ متوازن نظام کسی نبی ولی نے نہیں بنایا. یہ ملکوتی نظام میں توازن برقرار رکھنے والا اکیلا. جی اس توازن کا قائم کرنے والا کون ہے؟ خلفتن معنی توازن کا قائم رکھنا. خلیفہ ایک دوسرے کے پیچھے. اللہ 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 اللہ. اب مجھے خلفتن کے لفظ سے ایک تحریک ملی، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں. جی اللہ اللہ. انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں چلنا چاہیے. انہیں بولیے، انہیں پیچھے چلنا بستیوں میں توازن رکھتا ہے. کسی کے پیچھے چلنا انسانی بستیوں میں. جی بیٹا باپ کے پیچھے چلے تو گھر میں توازن رہتا ہے، بیوی خامد کے پیچھے چلے تو گھر میں توازن رہتا ہے، بیٹی ماں باپ کے پیچھے چلے تو توازن رہتا ہے، اولاد ماں باپ کے پیچھے چلے تو توازن رہتا ہے، شاگرد استاد کے پیچھے چلے تو توازن رہتا ہے. جی 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 اللہ اللہ. جونیئر سینئر کے پیچھے چلے تو توازن رہتا ہے، چھوٹا بڑے کے پیچھے چلے تو توازن رہتا ہے. جی لوگو جب تمہیں متوازن بستیاں نظر آئے تو یہ نہ سمجھنا یہ توازن خود سے بن گیا. نا 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 نا، یہ پیچھے چلنے کا، جی پیچھے چلنے کا، انسانی بستیوں میں کسی کے پیچھے چلنے کا، انسانوں میں جوہر ڈالنے والا اکیلا. جی اللہ اللہ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ. جی یہ توازن میں نے ان کے لیے بنایا ہے جو رب کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ذاکرین کے لیے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. او اراد شکورا، یا شکر گزار جو بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ توازن لیل و نہار کا بنایا ہے. جی جی سبحان اللہ. جی سنیے گا، حکمت والا بندہ نہ شکر نہیں ہوتا، شکر گزار ہوتا ہے. حکمت والا بندہ بے نور نہیں ہوتا، نور والا ہوتا ہے. حکمت والا بندہ ظالم نہیں ہوتا، منصف ہوتا ہے. حکمت والا بندہ نہ شکر نہیں ہوتا، شکر گزار ہوتا ہے. جی جی اللہ اللہ. وہاں حکمت میں کہا انشکر للہ، حضرت لقمان کے باب میں. حضرت داؤد و سلیمان کے باب میں بھی کہا کہ باپ بیٹا کہنے لگا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی. حضرت سلیمان کی زبان سے نکلا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. جی علم ملے تو شکر گزار، جی حکمت ملے تو علم ملتا ہے، علم ملے تو بندہ شکر گزار ہوتا ہے. جی جی جی
اللہ اللہ، اے لوگو اگر تم شکر گزار بننا چاہتے ہو تو میں نے یہ جو کائنات بیلنس چلا رکھی ہے اس کے توازن پہ غور کرو، تمہیں میری شکر گزاری کا ماحول مل جائے گا۔ اس کے توازن پہ غور کرو، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے نا کہ آپ کسی بھی دوسرے فرد کے کام کو بہت سنوار کر کریں، سنیے، کسی بھی دوسرے فرد کے کام کو بہت سنوار کر کریں تو وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ تھینک یو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کسی کے لیے رستہ دیں، وہ کہتا ہے شکریہ۔ کسی کے الجھے ہوئے کام کو سلجھائیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ شکریہ۔ تعاون انسان جب دوسرے سے کرتے ہیں تو شکریہ جنم لیتا ہے، تھینکس جنم لیتا ہے۔ اللہ اللہ جی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ۔ اے لوگو جو کوئی بندہ میں اللہ کی توحید کا ذاکر بننا چاہتا ہے وہ آسمان و زمین کے توازن پہ غور کرے، وہ ہو کرنے لگے گا۔ جو کوئی شکر گزار بننا چاہتا ہے وہ آسمان و زمین کے توازن پہ غور کرے، وہ یذکرا اور شکورا، اور دیکھتے نہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ اور دیکھنے والے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ، ذرا رب کی طرف دیکھ تو صحیح، كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، اس نے کیسے روشنی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ سائے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جی اور تم نے دیکھا نہیں ہے کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، جی کبھی وہ سایوں کو لمبا کر دیتا ہے، کبھی وہ اس کو روک دیتا ہے۔ ثم جعل الشمس علیہ دلیلا، سایوں کو لمبا کرنے میں اور چھوٹا کرنے میں سورج کو دلیل بنایا ہوا ہے۔ سورج اونچا ہوتا ہے، سایہ لمبا ہونے لگتا ہے، سورج نیچے ہونے لگتا ہے، سایہ سکڑنے لگتا ہے۔ سمجھ تمہیں کیوں نہیں آتی؟ یہ کوئی اور نہیں کر رہا تمہاری زندگی میں، جی آگے بڑھنا، تمہاری زندگی کا رکنا، تمہاری خوشیوں کا طویل ہونا، تمہارے غمیوں کا بڑھ جانا، جی خوشیوں کا سکڑنا، غمیوں کا بڑھ جانا، غمیوں کا سکڑنا، خوشیوں کا بڑھ جانا، یہ تمہارے بس کی باتیں نہیں ہیں۔ کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، جی ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، جی سبحان اللہ۔ وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، رات کو تمہارا لباس بنایا، نیند کو تمہاری سہولت بنایا، دن کو تمہارے پھیلاؤ کا ذریعہ بنایا۔ کس نے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ سب کچھ کرنے والا تمہارے لیے کون ہے؟ اللہ۔ جی وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ جی میں تو آسمانوں سے پاک پانی اتارتا ہوں، میں نے تو تمہارے لیے آسمانوں سے کیا اتارا ہے؟ پاک پانی۔ انزلنا وهو الذي ارسل الرياح، ہواؤں کو چلانے والا تمہارا اللہ۔ وهو الذي ارسل الرياح،
بشرم بین یدی رحمتی، جی رحمت کی ہوائیں، جی مبشر بنا کے چلانے والا تمہارا اللہ، انزلنا من السماء ماء طہورا، اس نے تمہارے لیے، اور ہم نے انزلنا، اور ہم نے اتارا من السماء آسمانوں سے ماء طہورا، پاک پانی اتارا۔ اللہ کیوں پاک پانی اتارا؟ اجل نحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ تمہاری مردہ زمینوں کو ہم اس پاک پانی سے زندہ کریں۔ اللہ اللہ لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ، اور اس کو ہم پلائیں مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، اس پاک پانی سے ہم نے چوپایوں کو پانی پلایا، ہم نے اس پاک پانی سے بہت انسانوں کو سیراب کیا، جی یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، جی یہ میں اللہ ہی کر رہا ہوں۔ اور میاں میاں کیوں نہیں تم دوست، اور کیوں نہیں تم سوچتے، اور کیوں نہیں تم اس حقیقت کو جانتے کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا، یہ مانو، یہ جانو، یہ شکایت درج ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، یہ سارے معاملات ہم نے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے رکھے ہیں، کبھی دن، کبھی رات، کبھی ہوائیں، کبھی بادل، کبھی بارشیں، کبھی برسات، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، یہ کیوں ہم نے تمہارے لیے پھیر پھیر کر رکھے؟ لیذکروا، تاکہ تم میری توحید کے گیت گانے والے بن جاؤ۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن محض انکار کرنے والے بس انکار کرتے چلے جاتے، اکثر لوگ محض انکار کر رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے اس انکار کا، نا 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 نا، ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا فلا تطع الکافرین وجاہدہم به جہادا کبیرا وهو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا۔ دو دریاؤں کو دیکھو، سمندروں میں بھی وہ منظر دیکھنے والوں کو ملتا ہے، اور دریاؤں میں بھی یہ منظر دیکھنے والوں کو ملتا ہے کہ میٹھے اور کڑوے پانی اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، میٹھا کڑوے میں نہیں مل رہا، کڑوا میٹھے میں نہیں مل رہا، یہ توازن کس نے برقرار رکھا ہے؟ تو کہا یہ توازن بھی برقرار رکھنے والا میں اللہ ہوں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ الزام رب کو دینا کہ اب ہم کیا کریں، اللہ کے بنائے ہوئے سب لوگ ہی جھوٹے ہیں، ہم کہاں سے سچے بن جاتے؟ جھوٹوں میں رہ کر بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ چوروں میں رہ کے بندے نے چور ہی بننا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور بددیانتوں میں رہ کر بددیانت ہی بن جاتا ہے بندہ۔ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کرے گا الزام رب پر قیامت کے دن نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے کہہ دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ میں تو وہ رب ہوں جو کڑوے اور میٹھے کو اکٹھا چلاتا ہوں، لیکن کڑوے کو میٹھے میں ملنے نہیں دیتا، میٹھے کو کڑوے میں ملنے نہیں دیتا، اور کوئی پردہ بھی بظاہر نظر نہیں آتا۔ میں تمہیں اس بات کی تائید، یقین دہانی کراتا ہوں، اگر تم چوروں میں رہ کر دیانتدار بننا چاہتے ہو تو میں اللہ تمہاری مدد کروں گا، تم دیانتدار بن جاؤ۔ چوروں کی چوری میں تم ملوث نہیں ہو سکو گے، جھوٹوں کے جھوٹ سے تم بچ جاؤ گے، بددیانتی سے تم بچ جاؤ گے، اللہ اللہ، ہاں، اور شرک سے تم بچ جاؤ گے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا مشہور مقام ہے سورہ نحل کا، وہ بھی اسی تناظر میں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي
الانعام لعبرہ، او انسانوں تمہارے لیے میں نے جانوروں میں بڑی عبرت رکھی ہے۔ عبرت کا معنی مورلز، سمجھنے کے مواقع، سنبھلنے کے مواقع۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بين فرز ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے انسانوں، میں نے تمہارے لیے چوپایوں میں سنبھلنے کا موقع رکھا ہے۔ دیکھو تو صحیح، میں تمہیں چوپایوں سے خالص دودھ دیتا ہوں۔ اللہ ماحول کیسا ہوتا ہے؟ تو فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ ماحول تو ایسا ہوتا ہے بھینس اور گائے کے اور بکری کے پیٹ میں کہ جہاں سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں اس کے دونوں اطراف دو حرام چیزیں موجود ہوتی ہیں، بیچ میں سے ہم طیب حلال شے تمہارے لیے نکال لیتے ہیں۔ جی خون کو دودھ میں مکس نہیں ہونے دیتے، گوبر کو دودھ میں مکس نہیں ہونے دیتے، دو گندگیوں کے بیچ میں میں خالص دودھ نکال کے تمہیں پہنچا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ بتانے کے لیے کہ غیر اللہ کے پجاریوں کی بستی میں رہ کے اللہ کی توحید کی آواز بلند رکھنا۔ یہ نہ کہنا جی ہر طرف ماحول ہی وہ تھا، میں کیا کرتا، میں کیا کرنے سے عذر پورا نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ 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 اللہ۔ اے لوگوں، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَهْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اے لوگو، وہی اللہ جس نے بشر کو پانی سے بنایا، خلق من الماء بشرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، اسے اس کے ددیال کے رشتوں کو بنایا، اس کے ننیال کے رشتے بننے لگے، اس کے سسرالی رشتے بننے لگے، یہ اس کا میکا بننے لگا۔ یہ سب کچھ میں نے پانی سے بنا دیا، یہ اس نے بنا دیا ہے۔ ساری اپنی کائنات کے کرشمے نمایاں کرنے کے بعد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ کتنے بدبخت ہیں لوگ اس ساری حقیقت کے باوجود کہ کائنات کا نظام چلانے والا میں اللہ، اس کے باوجود غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور وہ غیر لا ينفعهم ولا يضرهم۔ سنو لوگو، اللہ کے علاوہ کائنات کا کوئی فرد تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سنو لوگوں، جو نفع نہ دے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ سنو لوگوں، جو نقصان نہ پہنچائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ عبادت کے لائق وہ ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہوتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ
ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظہیرا. اور پھر اتنی بات کہنے کے بعد میرے مرشد کا تذکرہ شروع ہو گیا. سارے حقائق، ساری توحید کی بات اور اس پر کافروں کی بدبختی، اس کا تذکرہ ہونے کے بعد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. جی لوگوں، ہم نے اپنے محمد کو مبشر بنا کے بھیجا، ہم نے اپنے محبوب کو نذیر بنا کے بھیجا. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہم نے قرآن دیا تو صدیق کے لیے مبشر بن گیا، ہم نے یتیم کو قرآن دیا تو عمر کے لیے مبشر بن گیا، ہم نے یتیم کو قرآن دیا جی عثمان کے لیے مبشر بن گیا، علی کے لیے مبشر بن گیا. ہم نے یتیم کے سینے کو قرآن کی روشنی سے روشن کیا تو مومنوں کے لیے مبشر بن گیا. جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. جی قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. او مبشر میرا پیغمبر، او قرآن کی خوشخبریاں سنانے والا، او جہنم کے ڈر سنانے والا، او اللہ کی ناراضگی کے ڈر اور سنانے والا. جی بتا لوگوں کو میں اپنے اس کام کا معاوضہ، اپنی اس خدمت کا معاوضہ تم سے کسی داد کی شکل میں نہیں مانگتا، نہ کسی دولت کے داون کی شکل میں نہیں مانگتا. میں یہ نہیں کہتا مجھے وزارت دے دینا، میں یہ نہیں کہتا. آج کل پھر الیکشن ہے نا تو لوگ اپنی بتا رہے ہیں کارگزاریاں، ہم نے یوں کیا، ہم نے یہاں کیا، ہم نے فلان کیا، سڑکیں ہم نے بنائی، سکول ہم نے بنائے، یہ کیا یا کیا، لہذا تم ہمیں ووٹ دینا. آگے کیا ہے؟ ایک بدلہ، ایک مطالبہ ہے. اللہ اللہ، او قرآن کا قاری، او قرآن سنانے والا، او میرے فرمان سنانے والا، او توحید کا ڈنڈورا دینے والا، او رب رب کرنے والا، او کائنات کا سید محمد الرسول اللہ. ساری کائنات تیرے قدموں سے نیچے ہے. جی اللہ اللہ، سب علموں والے میرے محبوب کے قدموں سے نیچے، سارے وزیر میرے محبوب کے قدموں سے نیچے، سارے علموں والے میرے محبوب کے قدموں کے نیچے. اللہ اللہ، سارے عبادت گزار پیچھے، سب سے آگے میرا محمد کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہے. سب نبی ان سے پیچھے ہے، سب حسین ان سے پیچھے ہے، سب تقوی والے ان سے پیچھے ہے، سب علموں والے ان سے پیچھے ہے، ساری کائنات ان سے پیچھے ہے، میرا محمد سب سے آگے ہے. سب سے آگے، کائنات کا کوئی فرد میرے محمد سے آگے نہیں. جی اللہ اللہ، چونکہ ربیع الاول کی آمد ہے تو موضوع کو آگے چلانا ہے. اللہ اللہ، ساری کائنات پیچھے پیچھے، میرا محمد آگے آگے. سبحان اللہ. جی بولیے سارے سبحان اللہ. ساری کائنات پیچھے پیچھے، میرا محمد کریم آگے آگے. اللہ 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 اللہ. ہاں لوگوں
پیچھے پیچھے، نبی پیچھے پیچھے، محمد آگے آگے، تقی پیچھے پیچھے، محمد آگے آگے، ولی پیچھے پیچھے، محمد آگے آگے، عالم پیچھے پیچھے، محبوب آگے آگے، زاہد پیچھے پیچھے، محبوب آگے آگے، متقی پیچھے پیچھے، محبوب آگے آگے، ساری کائنات کے سچے عبادت گزار پیچھے پیچھے، قرآن کا قاری آگے آگے۔ کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی مثل ہی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں، کوئی نظیر ہی نہیں، نا 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 نا۔ جی جی، اللہ 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 اللہ، مانگنے والے کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، معاف کر دے، رحمتیں دے دے۔ اللہ اللہ، ان لم تغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مانگنے والے کہہ رہے ہیں اللہ سانو اپنی رحمت دے دے، ساڑھے کل بھول ہو گئی ہے۔ مانگنے والے رحمتیں مانگ رہے ہیں، جی جی، پھنسنے والا نبی رحمتیں مانگ رہا ہے، بند کمرے میں پھنسنے والا رحمتیں مانگ رہا ہے، کنویں میں گرنے والا رحمتیں مانگ رہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پھنسنے والا رحمتیں مانگ رہا ہے، کہ طور پہاڑ پہ چڑھا ہوا رحمتیں مانگ رہا ہے، دریا کے مقابل کھڑا ہوا رحمتیں مانگ رہا ہے، لڑائیاں لڑتے ہوئے رحمتیں مانگ رہا ہے۔ ساری کائنات کے اعلیٰ ترین عبادت گزار رحمتیں مانگ رہے ہیں، رحمتیں آگے آگے ہیں، عبادت گزار پیچھے پیچھے ہیں۔ لیکن میں لڑے جب یتیم کو قرآن دیا تو منظر یکسر بدلنے لگا۔ کل تک عبادت گزار پیچھے تھے، رحمتیں آگے آگے تھی، آج منظر یہ بنا کہ رحمتیں پیچھے پیچھے ہو گئی، محبوب آگے آگے چلنے لگا۔ نہ اونچا بندہ ہے، وما ارسلناک وما ارسلناک الا، یہاں کہا نا مبشرا و نذیرا، آپ کا کام ہی قرآنی تبشیر و تنذیر سنانا ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو دوسرے مقام پر اسی وما ارسلنا کو یوں بیان کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ تیسرے مقام پہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اللہ، کیسا بندہ کہ چلتا ہو تو رحمت پیچھے پیچھے، بیٹھا ہو تو رحمت خداوندی اس کی منتظر ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، نمازی بنا رحمت منتظر ہے، غازی بنا رحمت منتظر ہے، مجاہد بنا رحمت منتظر ہے، جی حجرے میں گیا رحمت منتظر ہے، مسجد میں آیا رحمت منتظر ہے، دن میں آیا رحمت منتظر ہے، جی رات ہوئی رحمت منتظر ہے، نہیں جی نہیں بستر پہ لیٹا رحمت منتظر ہے، نہیں جی نہیں والنوم، صبح تھا نیند کی آغوش میں گیا تو رحمت منتظر ہے۔ رحمت کا انتظار ختم ہونے لگا تو رحمت بولنے لگی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ جی جی، رحمت بولنے لگی، او مزمل میرا پیغمبر، او قرآن کی چادر والا، او حیا کی چادر والا، اٹھ جا اٹھ جا، رات کے ایک پہر میں اٹھ جا، میرا انتظار بھی شدت پہ پہنچ گیا۔ رحمت منتظر ہے، ہائے کب محمد آئے گا، ہم سے باتیں کرے گا، میں اس کی باتیں سنوں گا، اس کے دامن کو رحمتوں سے لبریز کروں گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ حضرت بڑے شاہ جی رحمہ اللہ کے انداز میں یہ اشعار سنے اور بات ختم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، بڑے شاہ جی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا وما
ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ او محبوب جی اسی تے تانوں کائنات واسطے اپنی رحمت بنایا تے کس طرح تے کہن والے نے آکھیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پر آئے گا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ جہنم کے کنارے پہ پہنچا ہوا معاشرہ اتنا میری رحمت کا مستحق بن گیا کہ میں نے یتیم کو قرآن دیا، میری رحمتوں کی معراج مل گئی۔ وہ معاشرہ جو جہنم کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہے ان کو میں نے جہنم کے کنارے سے اٹھایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اعداء، جب تم بڑی گراوٹ کے شکار تھے، باہم دشمنیوں میں جتے ہوئے تھے، بیٹیاں زندہ درگور کر رہے تھے، جی مارا ماری کا ماحول تھا، آسمان عقائد شرک و ظلم سے بھرا ہوا تھا، تباہی تھی، فکر و نظر کی تباہیوں میں مبتلا تھے، قتل و غارت گری میں مبتلا تھے، جی انسانی جبلت کی دھجیاں اڑا رہے تھے، وہ گرا ہوا معاشرہ، اس معاشرے میں تمہیں یاد ہے کہ نہیں میں نے اپنا محبوب قرآن کا قاری بنا کے بھیجا، میری رحمت اتنی پرجوش ہو گئی ان افراد کو میں نے جہنم کے کنارے سے اٹھایا، جنت کا وارث قرار دے دیا۔ اللہ اللہ